دیکھیں پچھلے 72 سالوں سے امریکہ ہمیں امداد دیتا آ رہا ہے جی، امریکہ نے یہ امداد دے دی، امریکہ نے ہمیں یہ دے دی، اور اس وقت جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے عطیہ کیا ہے امریکہ کو، گفٹ کیا ہے امریکہ کو پی پی ایز، گلوز، ماسک، سینیٹائزرز، یہ عطیہ کیا ہے۔ اور خاص طور پہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کی طرف سے جناب انہوں نے پاکستان کو تھینکس بولا ہے، شکریہ ادا کیا ہے کہ اس وقت امریکہ یہ کہہ رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں پاکستان نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور یہ سامان بھیجا ہے، تو ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جب وہ جنگ لڑ رہا ہو، میدان جنگ میں ہو، اس وقت جیسے سپورٹ کی جاتی ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، تو اس ساز و سامان کی بھی وہی اہمیت ہے ہمارے نزدیک، اور پاکستان نے ہمارے لیے اس مشکل گھڑی میں، حالت جنگ میں بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کا ایک دوسرا، ایک کرونا کرائسس سے کے دوران جو ہم نے اچیو کیا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ ابھی عید آ رہی ہے، عید میں ابھی 2 دن پڑے ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، بہت کم نکلیں باہر، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹس میں کوئی خیال نہیں کر رہا، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے دوران کوئی خیال نہیں کر رہا، اور بالکل ایک بازار جو ہیں فل ہیں اس وقت رش کے ساتھ۔ تو لہٰذا جناب پاکستان اچیو کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے اس وبا سے بچنے کے لیے۔ کچھ اور خبریں، اور وہ ہیں جناب خاص طور پہ انڈیا سے متعلق اور کشمیر سے متعلق، اور انڈیا کے جو کرتوت ہیں، اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں ایک اور خبر بھی ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، انڈیا کی صورتحال۔ تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ انفارمیشن ہے کہ عید کے موقع پہ اور آنے والے دنوں میں اس وقت ہمارے ہاں جی سیکورٹی الرٹ ہے، ہائی الرٹ پہ ہے، اور خبر یہ ہے کہ کوئی بھی تخریب کاری، کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ انڈیا کروا سکتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ کچھ اور بھی ایک آدھ پڑوسی ملک ہے، اس کی NDS ہے جی، افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ہے، یہ کوئی سازش اور کوئی تخریب کاری، کوئی دہشت گردی کا واقعہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ سیکورٹی الرٹ پہ ہے، ہائی الرٹ پہ ہے، اور انڈیا کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ پاکستان کو داخلی طور پہ نقصان پہنچائے، بدامنی پھیلائے۔ اس کی ریزن میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کشمیر، اور جو انڈیا کے اندر شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد جو کچھ وہاں پہ رد عمل آیا ہے، اور دنیا بھر کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، وہ انڈیا اس کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہا۔ زبردستی، بدماشی، غنڈہ گردی اپنی جگہ، لیکن اس کا جو عالمی سطح پہ رد عمل آیا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور انڈیا پہ اچھا خاصا دباؤ ہے۔ OIC، ہم OIC کو اسی فورم پہ کہتے رہے ہیں کہ جناب بالکل ایک ڈیڈ، مردہ فورم ہے، لیکن اب OIC نے بھی سخت ترین اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ڈیموگرافی چینج کرنے کی لا لے کے آئے ہیں، اور غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، اور وہاں کی سکونت دی جا رہی ہے، وہاں کا رہائشی قرار دیا جا رہا ہے، وہاں کی پراپرٹیز دی جا رہی ہیں، تاکہ مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ OIC نے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن تنظیم جو ہے اسلامی ملکوں کی، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب انڈیا کیا کر رہا ہے جی؟ انڈیا یہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں، اور یہ الزام لگا کے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ مسلمان پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ انتہا پسندی، ہندوتا کا جو نظریہ ہے، جو فاشزم ہے، جو نازیسٹ جو سوچ ہے، اس کو یہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اب کرونا کو پھر اگین ایک مذہبی کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف۔ اس پہ یورپی یونین کی جو ریسرچ کونسل ہے وہ اپنی رپورٹ دے چکی ہے، امریکنز اس پہ
رپورٹ دے چکے ہیں، اور امریکہ کی جو مذہبی آزادی کی سفیر ہیں وہ اس بارے میں اسٹیٹمنٹ دے چکی ہیں اور انڈیا کی مذمت کر چکی ہیں۔ تو یہ تانے بانے بنے جا رہے ہیں جی، سازشوں کے تانے بانے۔ تو آپ بھی اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیں، اگر کوئی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو اس کو دیکھیں، کیونکہ تخریب کاری انٹرنلی پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو پریشان کرنے کے لیے انڈیا کوئی بھی بزدلانہ اقدام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس وقت کافی مار پڑ رہی ہے افغانستان میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی، ہندوستان میں بھی، تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھیں میری گزارشات جناب اور خبریں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔